اور اسی وقت کام ہو جاتا ہے. ادروائز تو اسی لیے پبلک کی اویئرنیس آپ کی جو اس وقت وہ ہے اینڈ جوڈیشل کی آزادی جو ہے. ٹھیک. راجہ صاحب اختلاف کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ عدنان صاحب بات یہ ہے کہ انہوں نے میڈیا کی بات کی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس میڈیا نے ہر قدم پر ہمارے لیڈروں کی، پولیٹیکل پارٹیوں کی اتنی رہنمائی کی جی. اور آپ دیکھیں کہ جلا وطنی میں کون لوگ تھے، کیسے جلا وطن ہوئے، کیسے واپس آئے، کیسے یہ سب میڈیا کا کردار تھا جس نے ان کو ہیرو بنایا اور ایوانوں تک پہنچایا. ٹھیک. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیکن انہوں نے بھی قرارداد پاس کروا دی نا. نہیں، قرارداد کس نے پاس کروائی؟ ہم نے نہیں کروائی. اگر شامل تھے، کل میں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی یہ کہا ہے کہ اگر ہم میں سے یا ہماری پارٹی میں سے کوئی شامل ہے تو اس کا نام بتائیں. دیکھیں نا، مستی خان خیل صاحب جو تھے ان کا نام ہر بندہ لے رہا ہے. آج کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو معاف کر دیا جائے. پر پہلی تو بات یہ ہے کہ میڈیا کے خلاف اتنا بڑا جھگڑا کھڑا کرنا کوئی تک ہی نہیں تھی. اور پھر نواز شریف صاحب لندن میں تھے اور شہباز شریف صاحب پاکستان میں تھے اور اسمبلی میں موجود تھے اور ان کے بیٹھے ہوئے ایک تحریک سے ہم پروگرام کو دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں. اس کا میں جواب دینے کو تیار ہوں اور میں جواب دوں گا. انہوں نے جب چھیڑا ہے ایک چیز، نہیں دیکھیں جی فیکٹس کیا ہیں کہ جو آدمی تقریر کرتا ہے اسمبلی میں کھڑے ہو کر، کیمرے کی جو آنکھ ہے نا اس سے کوئی چھپ نہیں سکتا. ٹھیک ہے، یہ ضرور بتائیں کہ وہ جو قرارداد تھی وہ مسلم لیگ نے منظور کروائی، وہ انہوں نے منظور کروائی. اور ڈاکٹر صاحب آپ اس کا بریفلی جواب دے دیں، چونکہ جواب سمپل تھوڑا دے دیں. پھر نمبر 1 there were 18 people جس میں آپ کی پیپل پارٹی کی بھی تھے، کاف کی بھی تھے، وہ ریلیجس گروپ بھی تھا، مسلم لیگ نون کا تھا. ٹوٹل ممبر کتنے ہیں؟ میری بات سنیں، 18 ممبرز جنہوں نے ریزولوشن پاس کی ہے نا. اچھا ٹھیک ہے، بیکاز دا گورنمنٹ بیلانگ ٹو مسلم لیگ نون سو اے پرسن ہیز ٹو بی فرام مسلم لیگ نون. لیکن آپ نے تو اس پہ میری بات سوری بھی کر لیا نا. نہیں تو بات سنیے نا. تو یہ بات کہ وہاں پہ صرف مستی خیل نہیں تھا، they were unanimous. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، ان صاحب نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ جب ووٹنگ ہو گئی یس اور نو پہ، سب یس تھا. انہوں نے کہا نو، ناٹ اے سنگل وائس نو کسی نے کہا. نو کسی نے کہا. تو پیپل پارٹی والی کیا سو رہے ہیں؟ اگر نہیں کہا تو نواز شریف صاحب نے کیوں کہا کہ ان کو باہر نکال دیا جائے؟ نہیں، اس کے بعد میں بتاؤں اس کا. دیکھیں ہم اب دوسری طرف جا رہے ہیں، اس کو چھوڑتے ہیں، ہم اپنے اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں. وہ ختم ہو گئی بات. انہوں نے معافی بھی مانگ لی قوم سے، انہوں نے ایک دوسری قرارداد بھی آ گئی. صحیح ہے، لیکن بات یہ شروع کس نے کی؟ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا نا، انہوں نے کہا کہ جب مجھے پتا چلا نواز شریف نے کہا تو میرا سر شرمندگی سے جھک گیا. اب ختم کر دیں، وہ بات ہو گئی نا، چھوڑ دیں اس کو. اسی کو اگر ڈسکس، لیٹس ڈسکس اف یو وانٹ ٹو. I have got so many reasons. لیکن وہ ڈسکس ہونی نہیں چاہیے. ہم جو نا ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں، میں نے جواب دیا. ٹھیک ہے. اچھا، کیا نتیجہ دیکھ رہے ہیں، کیا ہوگا کیا مذاکرات سے؟ یہ مذاکرات سے اچھے تعلقات پیدا ہوں گے انڈیا کے ساتھ. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جو بھی مذاکرات ہمارے فارن سیکرٹری لیول پر ہو رہے ہیں پھر پرائم منسٹر کے لیول پر ہوں گے، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. آپ دیکھ لینا. اور جس طرح کی کل کی بھی کارروائی ہم نے سنی ہے، آج ہی بھی سنی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب اپنی پوری ویژن کے ساتھ انڈیا کے ساتھ مخلصانہ مذاکرات کر رہے ہیں. پہلے بھی فارن سیکرٹری لیول پر پاکستان آئی تھی پچھلے مہینے کو، میں پاکستان میں تھا اس ٹائم. ابھی وہ ان کا فارن منسٹر پاکستان میں آیا ہوا ہے، اور وہ اسی لیے بار بار مذاکرات کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی اچھی راہ نکالی جائے اور انڈیا اور پاکستان کے ساتھ ایک اچھے تعلقات پیدا کیے جائیں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، ریگارڈلیس کس کی گورنمنٹ ہے، جی ایز اے پاکستانی، پاکستان حکومت کو کرنا کیا چاہیے؟ پاکستان حکومت کو ود ڈگنیٹی کشمیر ایشو کو ایسی ڈسکس کر لیں جیسے آپ واٹر کی ایشو ڈسکس کر رہے ہیں، جیسے آپ بامبے بلاسٹ ڈسکس کر رہے ہیں. ٹھیک. کیا ان کو ضد کرنی چاہیے کہ پہلے کشمیر رکھنا چاہیے یا نو تو تینوں کو ڈسکس؟ فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. فلیکسیبلٹی کس پہ؟ مطلب مذاکرات میں آپ یہ نہیں کہ اگر کشمیر بات نہیں کر رہے تو پھر بات ہی نہیں کر رہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. نہیں، یہ تو خیر آبویسلی ڈسکشن میں تو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، لیکن گیو اینڈ ٹیک اسی کا نام فلیکسیبلٹی ہے نا. آف کورس، لیکن کمفرٹیبل. عدنان صاحب، گیو اینڈ ٹیک کے لیے ایک چیز ہوتی ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، آنر ہوتی ہے، ڈگنیٹی ہوتی ہے، انٹیگریٹی ہوتی ہے، نیشنل انٹیگریٹی، نیشنل آنر.
وہ آپ کبھی بھی ہاتھ سے نہ جانے دیں, ادروائز پیپل ول واک اوور یو. وی آر لیونگ ان کوکوز لینڈ. ٹھیک. رضا صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو نیشنل انٹیگریٹی ہے وہ قائم رہے گی مذاکرات جو ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس کی بنیاد اس وقت رکھی. آج کے مذاکرات نہیں, یہ مذاکرات اسی کے ساتھ ٹیلی اسی کی کڑی ہیں, اسی کی کڑی ہیں. اگر وہ مذاکرات شروع نہ ہوتے تو آج تک کوئی مذاکرات ہی نہ ہوتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ ویلفیئر آف پاکستان اینڈ انڈیا ہو رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیں مطلب ہے جتنی بھی اسٹیٹسمنٹس سو فار آئی ہیں پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم قومی مفادات کو سامنے رکھ کر انڈیا سے مذاکرات کرنے ہیں, جو کہ ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس میں ہم کامیاب ہوں گے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب کشمیر پہ کیا سٹانس لینا کیا چاہیے, کہ کیا انڈیا فوجیں نکال لے, پاکستان بھی ایویکویٹ کر دے, یا کیا؟ سمپل سی بات ہے. ہاں جی, جو کشمیر کے اپنے جو لوگ ہیں نا ان کی سے اس میں بڑی امپورٹنٹ, وہ کیا چاہتے ہیں. ٹھیک. تو اس کا فیصلہ کون کرے؟ اس کا وین دے ڈسکس, جب ڈسکشن ہوتی ہے نا, یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جہاں پہ ہماری آرم ٹویسٹنگ ہو سکتی ہے وہ امریکہ کر سکتا ہے, انڈیا کی بھی, پاکستان کی بھی. ٹھیک ہے. ٹھیک. ہماری آرم ٹویسٹنگ کے لیے جب ٹویسٹنگ آتی ہے, آرم ٹویسٹنگ, ٹیررسٹ ڈوم اور فلاں فلاں, وہ تو ٹھیک ہے. لیکن جب ایسے حالات ہوں کہ جہاں پہ آپ کہیں کہ آپ آ کے درمیان میں بیٹھ جائیں ایز سالس اور ہمارے ڈسکشن کس کو سالس بنائیں؟ امریکن کو. وہ تو بننے کو تیار ہی نہیں. سالس تو ڈاکٹر صاحب اس جگہ پہ بنتا ہے, یہی تو میں بتا رہا ہوں نا, تو سالس اس جگہ پہ بنتا ہے